من گھڑت عبادات کر کے آپ رب کو پرماتما کو خوش نہیں کر سکتے۔ کل ایک بہت بڑا تہوار تھا، کن کا؟ ہندو بھائیوں کا، چھٹ پوجا۔ ہم نے پچھلے 2 دن سے ہم نے اس کے اوپر ہم نے سوچا تحقیق کرتے، میری عادت ہے کوئی نیا مسئلہ آتا ہے تو ہم اس پہ تحقیق کرتے۔ جب ہم نے اس پہ تحقیق کی، چھان بین کی، تو ہم کو کسی شاستر میں چھٹ پوجا نہیں ملا، بلکہ چھٹا میا ایک دیوی کا نام چھٹا میا، مونگیر کے اندر میں ان کے نام کا ایک مندر ہے۔ یہ پورے بھارت میں بھی نہیں منایا جاتا، سارے ہندو نہیں مناتے، صرف بہار میں مگدھ ہے، متھلا ہے، یہ سیمانچل کے ایریا میں دھوم دھام سے مناتے۔ اور اس چھٹ میں جو سب سے بڑا کام کرنے کا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ان کے مصنوعی کہانی کے مطابق، کسی شاستر میں نہیں ہے، نہ رگ وید، نہ یجروید، نہ سام وید، نہ اتھرو وید، نہ رامائن، نہ مہا بھارت، نہ گیتا، کسی میں بھی نہیں۔ چھٹا میا کے بارے میں کہانی ہے کہ چھٹ پوجا کے لیے کالی ماتا کی پوجا کے 6 دن بعد چھٹ کی پوجا کرتے، اور اس چھٹ کی پوجا میں سوریست سے لے کر سوریہ ادے ہونے تک، یعنی سورج غروب سے لے کر سورج طلوع ہونے تک پانی میں رہ کر چھٹا میا کے نام کا مالا جپنا ہے اور اپواس رکھنا ہے۔ اپواس، کوئی اپواس نہیں رکھتا چھٹ کے موقع پہ تو سب ایک دم شراب پی کر ڈانس کرتے۔ ہمارے ہندو بھائی جیسے مسلمان نوجوان روزے کے مہینے میں کھا کر ہوٹل میں پردہ گرا کر کھاتے، پیٹ بھر کر آتے اور گھر پہ آ کے بولتے ہم روزے سے، ویسے ہندو بھائی نوجوان، کل ہم نے دیکھا سپول ضلع کے اندر 10 بجے رات کو، خیر اس پروگرام میں ہم شریک ہوئے تو ہم دیکھے وہاں پہ کہ نوجوان ہے سڑک کے کنارے ڈسکو ڈی جے لگا کر کے ڈانس کر رہا۔ ہم نے کہا کہ کیا یہ ڈانس پہلے تھا اس وقت میں جب چھٹا میا تھی؟ چھٹا میا ہوتی تو یہ ڈانس کرتی تھی کیا؟ ایشور کے نام کا مالا جپتی، ایشور کا قریب ہونا تھا تو کہا گیا کہ ہیت وہ برہم گتستان تھی ستسنگتی دان وچارتوشا، اس پرماتما کے نام کا مالا جپو گے تو پرماتما کا پریہ متر بنو گے۔ یہ ڈسکو اور گانے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، چھٹا میا خوش نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے چھٹ تہوار کی حقیقت، یہ ہے ہماری تو الحمدللہ نماز ہو، عید ہو، قربانی ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو ہماری شریعت سے ثابت نہیں۔ نماز دیکھنا ہے تو قرآن پڑھ یقیم الصلاۃ، اسی نماز کو دیکھنا ہے تو ہندو بھائیوں کی کتاب میں بھی ہے پتما دارکا جیوا دیو ددین مجیتے دھریتیانن کو ڈلا کاریہ چترتر دیکھ چندر کا پنچم وندو سنیکتا۔ ہماری زکوٰۃ کو دیکھنا ہے تو ہمارا قرآن کہتا ہے آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دیا کرو۔ روزے کو دیکھنا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ حج کو دیکھنا ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، شراب سے دور رہنا ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، شراب شیطان کا عمل ہے۔ نبی کا فرمان ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر۔ دوسری حدیث الا ان الخمر قد حرمت، شراب بین کر دیا گیا اس لیے کہ وہ گندی چیز ہے۔ ہمارا کوئی بھی حکم قرآن و شریعت کے حکم کے بغیر نہیں ہے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل کے اندر موجود ہے۔ سماج کی بیٹیاں پردے میں ہے، قرآن کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ عورت کو مارکیٹ اکیلے نہیں جانا چاہیے۔ اے سماج کی بیٹیوں، بال کھول کر جو تم مٹک کر جاتی ہو نا بازار میں، اپنی خوبصورتی کو دکھاتے ہوئے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان المرأة عورة اذا خرجت استشرفها الشیطان، رواہ الترمذی۔ نبی فرماتے ہیں کہ عورت پردے کی چیز ہے، پردے میں رہنا چاہیے، اس کا بال نہیں دکھنا چاہیے۔ اگر بال دکھا، چہرے کی خوبصورتی دکھی تو پتہ کیا حشر ہوگا؟ جو ڈاکٹر اہانا کا ہوا کلکتہ میں، 5 مرتبہ اس کی عزت لوٹی گئی، اس کی چہرے کی خوبصورتی کو دیکھ کر وہ مرڈرر ظالم 5 بوتل شراب پیتا ہے اور رات کو 3 بجے 1 سے لے کر 3 بجے کے بیچ میں اس لڑکی کو ایک روم میں اکیلے پا کر اس کی ریڑھ کی ہڈی توڑتا ہے، اس کی کلائی کو توڑتا ہے اور اس کے چشمے کے شیشے کو توڑ کر اس کے آنکھ میں ٹھونس دیتا ہے اور مرنے کے بعد 4 مرتبہ ریپ کرتا ہے۔ کس وجہ سے؟ ان المرأة عورة اذا خرجت استشرفها الشیطان،
انہی واردات سے بچنے کے لیے نبی نے فرمایا، نبی ہمارے محسن تھے، ہمارے نبی اس کائنات کے جگت پتی سماج کی بیٹیوں کی عزت بچانے کے لیے آئے تھے۔ ان کی بات صرف حدیث کی کتابوں تک محدود نہیں ہونی چاہیے، بلکہ سماج کے اندر انقلاب پیدا کرنا ہے تو نبی کی باتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، دوسرے وقتہ کو بلا لیجئے چونکہ وقت بہت ہو چکا ہے، میری تھوڑی گردن میں تھوڑی پرابلم ہے، درد ہے، ایک وقتہ کو بلا لیجئے جب تک میں بات کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا آگے ایک اور ہے بھائی، جلسہ ہوتا ہے آپ کے کٹیہار میں پورے، بس چلے تو فجر کے بعد بھی ہو۔ ہمارے علاقے میں کچھ جگہوں پہ فجر کے بعد بھی چائے پی کر پھر جلسہ شروع کرتے، یعنی رات کو 2 بجے تک ختم کیا جلسہ، فجر کے بعد پھر شروع کریں گے، وہ 11-12 بجے دن میں دعا کرتے۔ اور تعجب کی بات ہے کہ بڑا مجمع فجر کے بعد ہی ہوتا ہے وہاں، اور کہیں کہیں تو جب تک اذان نہیں تو مقرر کو تقریر کرنا ہی پڑتا ہے۔ میں اس کے خلاف ہوں، زیادہ سے زیادہ 1 بجے تک جلسہ کیجئے اور جلسے کے بعد جا کر سو جائیے، فجر کی اذان ہوتی ہے تو اٹھ کر نماز پڑھیے، نماز نہیں پڑھی تو اللہ کل ایسا بندر بنا کے مارے گا کہ جلسہ ضروری نہیں تھا، نماز ضروری تھی۔ ہم نے کہیں نہیں کہا کہ جلسہ کرو نماز چھوڑ کر، جلسہ کرنا فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے۔ نماز پڑھنا فرض عین ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب سمجھتے، فرض کفایہ مطلب کافی، جلسہ ہو گیا، سال میں 1 بار ہو گیا، جیسے آپ کو عیدگاہ کے تعلق سے کام کرنا تھا تو جلسہ کر لے 1 مرتبہ، کافی، اگر نہیں کرتے تو کوئی گناہ نہیں لکھتا۔ لیکن اگر آپ نے 1 وقت کی نماز چھوڑ دی تو اللہ کہے گا کہ مرغا پکڑ، کان پکڑ لے، مرغا بن جا، مرغا بنا کر مارے گا، فرشتوں کو کہے گا کہ دبا کے مار، بندر کی طرح لال کرو نالائق کو، پیدا کس لیے کیا تھا تم کو دنیا کے اندر، بہرک ہے۔ تو 1 بجے تک، اور ایسا مزاج بن چکا، یہ صرف ہمارا سیمانچل سدھرنے میں ٹائم لگے گا، ابھی بہت پرانی جڑ جمی ہوئی ہے نا، پوری رات کرنے کا پہلے ہوتا تھا، پہلے اصل میں ایسا ہوتا تھا کہ پوری رات ضروری ہوتا تھا جلسہ، کیونکہ لوگ جب باہر سے آتے تھے تو بس میں آتے تھے، بس میں آئے اور پوری رات جلسہ سنے، فجر کی اذان ہوتی تھی تو سواری چلتی تھی، پھر سواری میں بیٹھ کر جاتے تھے۔ لیکن آج تو سب کے پاس ٹم ٹم ہے، آج تو سب کے پاس ٹوٹو ہے، اپنی سواری پر آتے ہیں، جلسہ ختم ہوا چلے گئے۔ اسی لیے میں آپ کو، میرا تجربہ یہ ہے کہ میں اس جلسے کو کامیاب مانتا ہوں جو 1-1.5 بجے تک ختم ہو جائے جلسہ۔ اتر پردیش میں اور دوسرے اسٹیٹ میں، اتراکھنڈ میں، ان سب علاقوں کے اندر میں 12 بجتے بجتے جلسہ ڈٹین۔ ممبئی جیسے مہاراشٹر میں تو 12 بجے تو بہت ہے، 10 ساڑھے 10 تک ختم۔ تو اسی لیے آدھی رات تک ہی کیجئے، پوری رات میں ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو سو کر سپنا دیکھ رہے ہیں، بہت سے نوجوان ایسے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اسی لیے جلسہ کیجئے، میری ایک رائے ہے، مشورہ ہے، آپ عمل کریں تو ٹھیک ہے، نہیں تو بھئی آپ کی مرضی، آپ پوری رات کیجئے کہ آپ 2 رات کا کیجئے۔ کچھ جگہوں میں تو اب 4 روزہ جلسہ ہو گیا، میگھالیہ گیا میں پچھلے سال، تو وہاں 4 دن کا جلسہ اور دن رات کا جلسہ، دن کا بھی جلسہ رات کا بھی جلسہ، پورے دن جلسہ ہوتا تھا عورتوں کا، اور بالکل بڑا مجمع ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ مولانا ہم لوگ 4 دن یہ طے کیے ہوئے جلسوں کے لیے، سب کام کاج بند، کوئی دکان نہیں کھلے گی، کوئی مارکیٹ میں نہیں جائے گا، بلکہ وہ لوگ اس کو پروفیشن بنا کے کرتے۔ لیکن ہاں، پوری رات نہیں کرتے، رات کو 9 بجے چھٹی کر دیتے، مغرب کے بعد 2 مقرر تقریر کریں گے اور 9 بجے چھٹی ہو جائے گی، اس کے بعد فجر کے بعد سے پھر شروع جلسہ۔ خیر، ان کا ایک نظام، ان کی ایک ترتیب ہے۔ تو یہ ایک میری رائے ہے، اس پر عمل کریں یا نہ کریں آپ کی برکت۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان المرأۃ عورۃ، عورت پردے کی چیز ہے۔ عورت کو اپنے بال نہیں کھولنے چاہیے پرائے مرد کے سامنے میں، پرائے مرد کے سامنے میں ہنس کر بات نہیں کرنا چاہیے، پرائے مرد کے سامنے میں چہرے کھول کر نہیں جانا چاہیے، بلکہ ان کو پردے میں رہنے کی چیز ہے، پردے میں رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کی ان باتوں پر اگر عمل کر لیا جاتا تو آج بڑھتے ہوئے جو جرائم ہیں، آج جو بڑھتے ہوئے گناہ ہیں ہمارے اس امت کی، ہمارے اس ملک ہندوستان کے اندر، کم سے کم اس کے اندر کمی آتی۔ آئے وقت آ گئے کیا؟ اچھا، گیا ہلانے کے لیے۔ اللہ کے نبی کی ایک ایک بات
ہمیں ایمان اور آستھا مضبوط رکھنا ہوگا جیسے صحابہ کرام نے رکھا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک بات زبان سے نکلتی. تھوڑے دیر رک جائیے بھائی, گڑبڑ مت کیجیے آپ لوگ میڈیا والے گڑبڑ مت کیجیے, بیٹھ جائیے, اگلے وقتہ کو آنے دیجیے, اس کے بعد میں آپ لوگ اٹھیے گا. مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ بھی تھک چکے ہیں, 2:30 بج چکا ہے, آپ کا بھی 2:30 بج رہا ہے. آپ لوگ جو یہ پروگرام ریکارڈ کرتے ہیں نیت خالص کیجئے تو ثواب ملے گا. صرف پیسوں کی وجہ سے اگر کیجئے گا, مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پیسوں کی غرض سے کرتے ہیں کہ بھئی ڈالر پیسے کمائیں گے. اگر یہ نیت ہے تو کل سے کیمرہ, کل سے موبائل میں ریکارڈ کرنا بند کر دیجئے, اس لیے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. ہاں, آپ اگر اس نیت سے کرتے ہیں کہ بھئی ہم ریکارڈ کریں گے بہت ساری ایسی باتیں کہ جو ضروری, جسے رام گری مہاراج ابھی کچھ دنوں پہلے بولا اللہ کے نبی کے بارے میں کہ انہوں نے ایک چھوٹی بچی سے وواہ کیا. ہم نے اس کی کتابیں پڑھ کر ہم نے بتایا, ان کو سمجھایا کہ ہمارے نبی کے بارے میں ہماری شریعت میں تو جو ہے وہ مسلم ہے, ہمارا عقیدہ, اللہ کے نبی ظالم نہیں تھے. آپ علیہ السلام نے اگر 9 سال کی عمر میں اما عائشہ سے وواہ کیا ہے تو یہ غلط نہیں ہے, ان کے مہابھارت میں بھی موجود ہے. مہابھارت میں کہا گیا 30 دش ورشا بھار گووندین نگنکام ایکومشتی ورشا وا سپرا ورشا واپنیات. اس کے اندر کہا گیا کہ اگر 30 برس کا کوئی مرد اگر 10 برس کی لڑکی سے وواہ کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے. اگر کوئی 21 برس کا مرد اگر کوئی 7 سال کی عمر کی لڑکی سے وواہ کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے. ہم نے کہا کہ ہمارے نبی نے جو کیا وہ مہابھارت کے حساب سے بھی غلط نہیں تھا. تو جیسے یہ ویڈیو آپ اگر ریکارڈ کرتے ہیں اور اس کو 5-6 منٹ میں اچھے ڈھنگ سے اس کو ایڈٹ کر کے آپ ڈالیے اپنے سوشل میڈیا کے اندر, تاکہ جو لوگ ہندو بھائیوں میں جو اگر ہے اور مناسب انداز میں تھمبنیل بنائیے. یہ نہیں کہ ہمیشہ میری کئی تقریریں اتر پردیش کے اندر میں پروگرام میرے کینسل ہوئے, جب پتا چلتا ہے کہ فلاں مولانا آ رہا ہے تو پولیس والا ڈائریکٹ سوشل میڈیا چیک کرتا ہے, یوٹیوب میں ڈالتا ہے. مولانا عبداللہ دیکھتا ہے کہ ہر تقریر میں, ہر ویڈیو میں ایک طرف یوگی مودی اور ایک طرف مولوی عبداللہ, ایک طرف یوگی مودی ایک طرف مولوی عبداللہ, ایک طرف مندر پوجا ہے ایک طرف مولوی عبداللہ ہے. ایسا کر کے تو پولیس والا کنفیوز ہو جاتا ہے کہ ہمیشہ مودیوں کو گالی دیتا ہے کیا. آپ لوگ لگا دیتے ہیں کہ بھئی تھوڑا زیادہ ویوز آئے گا. نہیں, ویوز تھمبنیل پہ نہیں آتا ہے. آپ تھمبنیل بنا دیجئے, پتہ چلا کہ 5 سیکنڈ دیکھنے والا دیکھے گا نہیں, ارے بھائی کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر میں, تو تھمبنیل تو بہت بڑا تھا, تلوار لے کر سر پر کھڑا تھا مودی کے, اندر میں تو کچھ اور بیان ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں پیسہ کس پہ آتا ہے آپ کا؟ ڈالر واچ ٹائم پہ آتا ہے نا. جتنا زیادہ آپ کا ویڈیو انگیج ہوگا, جتنا زیادہ آپ کا ویڈیو دیکھا جائے گا ٹائملی, اتنا آپ کو یوٹیوب پروفٹ دیتی ہے. لیکن مقصد یہ مت بنائیے, مقصد یہ بنائیے 5 منٹ کی ڈالیے, 10 منٹ کی ڈالیے. ڈیلی ویڈیو ڈالنا ضروری نہیں ہے, ڈیلی ویڈیو ڈال دے رہے ہیں آپ شناب جو ہوا ڈال رہے نہیں. اگر کہیں 1.5 گھنٹے کی کوئی ویڈیو آپ نے ریکارڈ کیا ہے, ان میں سے آپ چن لیجئے کہ ہم کو کون کون سی باتیں پوائنٹ آؤٹ ہے, ہمیں اس کو ڈالنا ہے. ریسنٹلی جیسے ہم نے اس منتر کے اوپر ویاکھیا کیا ہے, اس کے اوپر ڈھنگ سے مناسب اور منظم انداز سے ڈالیے, اور پیج پہ جاتے ہیں تو ٹیگ کر کے ڈالیے, اس کو وہاں تک پہنچے گا. بہت سے ہندو بھائی ہیں جو جاننا چاہتے, انہوں نے اس بھاشن تو دے دیا کہ محمد علیہ السلام ایسے تھے, تو ذہن میں بات آ گئی. لیکن جب ہم نے یہ بات کی, ہم نے کہا کہ ایسے تھے لیکن ظالم نہیں تھے, اس لیے کہ مہابھارت میں یہ چیز موجود ہے. تو جب وہ سنے گا کہ ارے میرے مہابھارت میں موجود ہے یہ بات, ہم نے تو باضابطہ ایک ایک ورڈ کا ایکسپلین کر کے بتایا ہے. 30 دش ورشا بھار گووندین نگنکام ایکومشتی ورشا وا سپرا ورشا واپنیات. ایک ایک ورڈ کو آپ اس نیت سے ڈالیے کہ جو غلط فہمی ہمارے نبی کے بارے میں پیدا کی جا رہی ہے, کم سے کم وہ غلط فہمی ہم اپنے سوشل میڈیا, میرے یوٹیوب چینل کے ذریعے سے ہم دور کریں گے. انما الاعمال بالنیات, deeds will be judged by the intention. آپ کی نیت اگر صحیح ہے, آپ کو پیسہ تو پھر بھی ملے گا, لیکن نیت اگر آپ کی دین کی اشاعت ہے, دین کی غلط فہمیوں کو دور کرنا ہے لوگوں کے دل و دماغ سے, تو وہ کام ہوگا, ثواب بھی ملے گا اور آپ کو فنڈ بھی ہوگا, آپ کو پیسے بھی ملیں گے. یوٹیوب والا آپ کی نیت کو نہیں دیکھتا کہ نہیں اس کی نیت صرف دین کی تبلیغ کرنا ہے, اس لیے اس کو پیسہ مت دو, اس کو ڈالر مت دو. ایسا نہیں ہے.
कीजिए, मुस्तकिल कीजिए, इतना कहीं नहीं देखा हमने। बहरकैफ हमारे शायद सीमांचल के नौजवान कोई इनकलाब पैदा कर दें, बल्कि हमेशा उलमाए किराम की तकरीर आप रिकॉर्ड कर दे, आप में बल्कि एक कैपेसिटी पैदा कीजिए। आप जब ये सीजन ऑफ हो जाता है तो आप पढ़िए, किसी टॉपिक को लेकर पढ़िए। जब जलसा नहीं होता है तो अपने घर पर 5 मिनट की वीडियो बनाइए किसी टॉपिक को लेकर, इस्लाम के ताल्लुक से, मदरसों के ताल्लुक से, शरीयत के ताल्लुक से। पढ़ने के लिए आलिम होना जरूरी नहीं है, पढ़ने के लिए कोई बड़ा फाजिल होना जरूरी नहीं है। हाँ, अगर आप कोई मसला समझ में ना आए कुरान और हदीस का तो आलिम फाजिल के पास पहुंचिए। कोई गलत फहमी है, कोई गलत बात है, कुरान और हदीस भरा पड़ा, आप देख लीजिए कि भाई हमें इसके ऊपर रिसर्च करना। ये जितने भी लोग यूट्यूब में डालते हैं वीडियो 15-15, 20-20 मिनट की, तो कैसे डालते हैं ये लोग? क्या ये लोग तो रमखा है, पढ़े हुए अल्लामा है, बहरुल उलूम है? नहीं, बल्कि ये रिसर्च करते हैं। पूरे एक दिन तक ये लोग सोशल मीडिया के जरिए से, विकिपीडिया के जरिए से, गूगल के जरिए से, हिस्ट्री के जरिए से उसको कलेक्ट करते हैं, सारे चीजों को जमा करके कट आउट करने के बाद में तब एक जगह संबल करते हैं, फिर उसको वीडियो की शक्ल बनाकर लोगों के पेज में देते हैं। तो इससे आपका पेज और आपका चैनल ग्रोथ भी करेगा और दीन की खिदमत भी होगी। ये नहीं आसान, चलो भाई मौलाना तकरीर कर रहा है, रिकॉर्ड कर लिए और फौरन सुबह होने से पहले कुछ नहीं किया, डाल दिया, पहले हमारे चैनल से मौलाना की तकरीर आनी चाहिए। कंपटीशन नहीं, अगर आपकी नीयत सही है तो आप ज्यादा देर तक टिकिएगा और बरकत होगी। अगर आपका मकसद कंपटीशन का है, पैसा कमाना है, तो आपको 1 महीने में डॉलर कमाएगा ना सोचिएगा कि अरे यार पैसा ही नहीं आ रहा, छोड़ो ये काम, हटो चलो, ऐसा नहीं है। मुस्तकिल किसी काम को कीजिए, नेक काम, दीन का कोई भी काम अल्लाह को वो पसंद है जो अमल के साथ, दवाम के साथ किया जाए। इन्ना अहब्बल आमाली इलल्लाहि अदवमुहा व इन क़ल्ल, रवाहुल बुखारी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कोई भी दीन का काम, कोई भी नेक काम है, अगर आप उसको कसरत से करते हैं, दवाम के साथ करते हैं, मुस्तकिल करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको सवाब अता फरमाता। तो इसीलिए जरूरी है, बहुत से लोग इसके मुखालिफ है, बड़े बड़े शेख तो नहीं करने देते हैं, आपके सीमांचल में आते हैं तकरीर के लिए, आपको रिकॉर्ड करने नहीं देते हैं, लेकिन मैं नहीं, जिनको करना है करो। मेरी तकरीरों से, मेरी बातों से अगर कोई चैनल, किसी की चैनल के जरिए से मेरी आवाज़ आवाम तक पहुंचती है तो मैं नहीं रोकता हूँ, और मेरा ये वो बिल्कुल नहीं। अगर आप मेहनत करते हैं कोई हर्ज नहीं। और शरई एतबार से आज के ज़माने में वीडियो रिकॉर्ड कर कर लोगों तक पहुँचाना, इसको महफूज रखना, चूँकि इसमें इख्तलाफी बात है। कुछ उलमा कहते हैं कि वीडियो बनाना, कैमरा लगाना जायज़ नहीं, हमारे कुछ उलमा कहते हैं कि जायज़ है, इसमें कोई वो नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे रामगिरी महाराज ने वीडियो के ज़रिए से ही ये बात कही, हिंदुओं के बीच में गलतफहमी पैदा की कि हिंदुओं, मुसलमानों का जो रहबर है, रहनुमा है, वो जालिम है अलियाज़ु बिल्लाह। उन्होंने वीडियो के ज़रिए से कही, तो अब हम में से कैसे उनको जवाब देंगे? ये वीडियो आजकल ऐसा है, वीडियो का सिस्टम ऐसा है कि आदमी 15-20 मिनट में मिलियन तक वीडियो पहुंच जाता है, हर घर तक, हर के कानों तक, हर किसी के नॉलेज में आ जाता है। तो अब उसके लिए उसको जवाब कैसे दीजिएगा? इसलिए उसको जवाब उसी प्लेटफॉर्म से देना है जो कि जायज़ है, हराम नहीं है, जायज़ है। जब वो वीडियो के जरिए से गलत भ्रम फैला रहा है तो हम उसको जवाब भी वीडियो के जरिए से देंगे, इसीलिए जरूरी। और कल चलकर आपका यहाँ नीतीश कुमार का DIG आ जाएगा और कहेगा कि यहाँ पर तो भाई आतंकवाद बनाने की बात कही गई है, यहाँ तो ISIS दाइश की तारीफ की गई है, यहाँ तो टेररिज्म की बात कही गई, तो आप क्या कहिएगा? आप लाख प्रूफ के पेश कीजिएगा कि नहीं जनाब, कुरान की बात हुई, हदीस की बात हुई है। कोई मानेगा नहीं मानेगा, आप पर केस बुक हो जाएगा। लेकिन आप मिनटों में बच सकते हैं, कैसे? आप कहेगा कि सर एक नहीं, गिनिए, कम से कम 25-30 मोबाइल वाले थे, पढ़ ली, देख लीजिए, हर किसी के पास वीडियो मौजूद है। तो एक बड़े आफत से आप बच सकते हैं, प्रोटेक्शन हो सकती है आपकी। इसलिए भी जरूरी है आज के जमाने में, इसलिए हर किसी की नजर आपके जलसों पे है। देश के खिलाफ गतिविधि हो रही है, संविधान के खिलाफ बोला जा रहा है,
केस बुक करो, मौलाना अब्दुल्ला को अंदर करो, बहुत सारी ताकतें हैं, लेकिन आपके इस वीडियो के माध्यम से बचा जा सकता। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि ये सीजनली चैनल मत बनाइए, हमेशा के लिए कीजिए। अगर कहीं पर जलसा नहीं है, वक्त नहीं है, तो आप बाज़ाब्ता वीडियो बनाइए, इस्लामिक हिस्ट्री के ऊपर बनाइए, मसाइल जो वाज़े हैं उनको भी लोगों के सामने पेश कीजिए सही नीयत से। नीयत सही होगी तो आपका हर अमल आपका बाइसे खैर और बाइसे सवाब होगा। इसलिए कि इमाम बुखारी ने इसलिए कहा इन्नमल आमालु बिन्नियात, डीड्स विल बी जज्ड बाय द इंटेंशन। आपके अमाल का दारो मदार आपकी नीयत के ऊपर मौकूफ है। आपकी नीयत सही है तो आपका हर अमल के ऊपर अल्लाह अज्र देने के लिए तैयार है। मैं कभी उम्मीद करता हूं कि हमारे मीडिया के जितने भी साथी हैं, यूट्यूबर हजरात हैं, वो इस पर अमल करेंगे। उल्टे सीधे थंबनेल अल्लाह के वास्ते मत लगाइए। अगर किसी लड़की के ताल्लुक से बात की है तो किसी लड़की की न्यूड फोटो मत लगाइए, उससे हमारी अदालतें मजरू होती, हमारी बातें उससे लोगों को तकलीफ पहुंचती है कि देखिए मौलाना के साथ में फलां की तस्वीर लगा दी है। ये मुरुव्वत के खिलाफ है, ये सही कुरान और शरीयत की सोच के खिलाफ है। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं ये गुज़ारिश